السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حضرات گرامی، میں آپ کے سامنے حج کی فضیلت، حج کے شروط، حج کے ارکان، حج کے واجبات کا مختصراً ذکر کر چکا ہوں۔ ان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں حج میں، ساری کی ساری سنت ہیں۔ وہ سنت یا قولی ہے یا فعلی۔ شروط کے بغیر تو کوئی حج میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ رہے ارکان، تو ارکان اگر چھوڑتے ہیں چاہے بھول سے یا جان بوجھ کر کے، تو دم کے ذریعے اس کی پورتی نہیں ہوگی۔ ان ارکان کو ہر حال میں ادا ہی کرنا پڑے گا۔ رہے واجبات، تو واجبات اگر پورے نہیں کر سکے تو دم دے کر کے واجبات کی پورتی ہو جائے گی۔ اس کے بعد باری آتی ہے حج کے سنن کی۔ بہت سارے سنن ہیں اس میں سے، جیسے منی میں 8 تاریخ کے بعد والی رات جو ہے، اس رات کو منی میں قیام کرنا یہ سنت ہے۔ طواف قدوم، مکہ پہنچتے ہی جو طواف کرتا ہے حاجی، طواف قدوم یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے طواف قدوم میں پہلے 3 شوط میں دل کی چال چلنا سنت ہے۔ طواف قدوم میں دائیں کندھے کو کھولنا، بائیں کو ڈھکنا سنت ہے۔ احرام کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ 2 سفید چادریں مردوں کے لیے، ازار اور چادر سنت ہے۔ احرام باندھنے سے لے کر کے جمرے کو کنکری مارنے تک، بڑے جمرے کو تلبیہ پکارنا سنت ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، اور تمام اذکار کا بجا لانا سنت ہے۔ تھوڑی تفصیل یوں ہے کہ مرد جو ہے 2 سفید چادر اور ازار میں احرام باندھے گا، لیکن عورت جس رنگ کے کپڑے میں چاہے اس میں احرام باندھے۔ اس کے لیے ازار اور چادر کی شرط نہیں ہے، بہتر یہ کہ اس کا کپڑا سفید نہ ہو۔ اگر مرد سفید کپڑا نہ پائے تو کسی بھی کپڑے میں وہ احرام باندھ لے۔ اسی طریقے سے احرام کے وقت غسل کرنا سنت ہے، بھلے ہی عورت حیض و نفاس میں ہو۔ ایسے ہی سنت یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد احرام باندھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا۔ اسی طریقے سے سنت یہ ہے کہ جب آپ کی سواری میقات سے حرکت میں آنے کے لیے تیار ہو، تب آپ احرام کی نیت کریں۔ اور سنت یہ ہے کہ میقات سے حرم تک آپ تلبیہ پکاریں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور سنت یہ ہے کہ مکہ میں داخل ہونے کے وقت بھی غسل کیا جائے، اور عرفہ کے دن بھی غسل کیا جائے۔ سنت یہ ہے کہ آدمی رکن یمانی جو ہے اس کو چھوئے اور حجر اسود کو بوسہ دے۔ اگر رکن یمانی کو نہیں چھو سکا، اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر حجر اسود کو نہیں چھو سکا تو اشارے سے بسم اللہ اللہ اکبر کہے گا ہر چکر میں۔ اسی طریقے سے طواف کے دوران رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے، وہاں چلتے ہوئے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھنا سنت ہے۔ اور بچیں، کتابوں میں جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں ہر چکر کی الگ الگ دعا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے طواف کرنے کے بعد 2 رکعات پڑھنا، اور پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ سنت یہ بھی ہے کہ اگر آدمی یہ محسوس کر رہا ہو کہ حج میں یا عمرے کے پورتی میں کوئی مشکل آ سکتی ہے تو شرط لگا لے اور کہہ لے کہ اگر مجھے کوئی روکنے والی چیز روک لے گی تو میں وہیں حلال ہو جاؤں گا۔ اسی طریقے سے بلند آواز سے مردوں کے لیے
तलबिया पुकारना ये सुन्नत है, कसरत से जिक्र करना, तिलावत करना, सदका करना, हुज्जाज की जिस तरीके से भी हो सके खिदमत करना सुन्नत है। खूब सैर होकर के जमजम का पानी पीना सुन्नत है। मुज़दलिफ़ा से जमरे उक़बा के लिए कंकरियाँ चुनना सुन्नत है। और अरफा के दिन कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर पढ़ना सुन्नत है। ऐसे ही जमरे सुग़रा के बाद और जमरे वुस्ता के बाद अय्याम तशरीक़ में दुआ करना सुन्नत है। ये है हज के कुछ सुनन जिसकी पूर्ति पर अजर बढ़ जाएगा। और इन सुनन में से कोई सुन्नत जानबूझकर या भूल कर छूट जाए तो भी हज हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक तआला हमें इसकी तौफीक दे। इसके बाद इंशाअल्लाह मैं अगले क्लिप में हज की किस्में बताऊंगा और उसके बाद वाली क्लिप में हज का पूरा तरीका तफसील के साथ जिक्र करूंगा। अल्लाह तबारक तआला हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक दीन को समझने की और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।